السلام علیکم ویورز۔ اب میں آپ کی خدمت میں اپنا ایک مضمون خطا کا پتلا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو پیش خدمت ہے خطا کا پتلا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ فکرہ کسی ضرب المثل کی طرح ہمارے ذہنوں میں سرایت کر گیا ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس سے زندگی میں کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو۔ جنت میں آدم سے بھی خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کی سزا کے طور پر اسے زمین پر اتارا گیا، اور بنی آدم آج تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ خطا آخر ہے کیا؟ کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے، یا یہ لعنت کا طوق ایسے ہی ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے؟ خطا سے ہماری مراد کیا ہے؟ آخر قدرت کے اس شاہکار کو خطا کا پتلا کیوں ٹھہرا دیا گیا؟ کیا انسان واقعی خطا کار ہے؟ جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، زمین و آسمان کی طرف دھیان کرتے ہیں، سیاروں کی گردش اور کائنات میں پھیلی بے پناہ توانائیوں اور قوانین پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہر انفرادی عمل اجتماعی عوامل کا مرہون منت ہے۔ اجتماعی عوامل ہی ہمارے انفرادی اعمال کا پیمانہ مقرر کرتے ہیں، اس لیے ہماری ہر حرکت کا تانا بانا زمین سے لے کر کائنات کے دوسرے کونے سے جا ملتا ہے۔ اسی لیے اس جہان میں کسی بھی انفرادی عمل کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ پھر یہ خطا کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ کائناتی اصول و ضوابط پر چلنے پر مجبور ہے، چاروں ناچار۔ ہر چیز اسی راستے پر گامزن ہے جس کا تعین ارد گرد کا ماحول اور کائناتی قوانین متعین کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں آنے والے خیال سے لے کر ہمارے عرفان و وجدان تک انہی قوانین کے مرہون منت ہیں۔ قدرت کے انہی قوانین سے انحراف ہی اصل میں خطا ہے۔ جو بھی ان سے انحراف کرتا ہے دوزخ کے گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ اصل میں ہمارا نصاب قوانین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ قوانین فطرت اور ہمارے بنائے ہوئے قوانین آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ جہاں جس مقام پر یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، وہیں سے انتشار کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پوری انسانیت اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ بدامنی پھیلتی ہے اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ دنیا جہان کے اکابرین سے یہی خطا سرزد ہوئی، جس کا خمیازہ ساری کی ساری انسانیت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر معاشرہ انسان کو اس کے انفرادی عمل کی بنیاد پر ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ ایک طرف یہ کائنات جس کا ذرہ ذرہ اپنی اپنی منزل اور راستے پر چاروں ناچار گامزن ہے، اور دوسری طرف ہمارے اکابرین کے بنائے ہوئے مصنوعی اصول و ضوابط، جن کی روح سے ہم ہر روز قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایسے میں زندگی جہنم نہ بنے تو کیا کرے؟ ہم جو کچھ ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے یہ ایک خیال ہے، اور کسی نہ کسی انسانی سوچ کی پیداوار ہے، جو سراسر خام ہے ابھی۔ حقیقت کسی خیال اور تصور کے تابع ہرگز نہیں، کیونکہ وہ کسی بھی خیال اور تصور کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود ہے، اور ان سب کے مٹ جانے پر بھی موجود اور حاضر و ناظر ہے۔ اس لیے کسی بھی خیال یا تصور کی روح سے کسی کو قصوروار ٹھہرانا سراسر حماقت اور زیادتی ہے، کیونکہ عقل و فہم تو آج بھی حیرت سے بت بنے اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں جبرائیل کے پر تک جل گئے تھے۔
کیوں ہر معاشرے نے اپنے عقل و فہم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خیالات کا ماتم کرنے کی بجائے انسانوں کو ہی مجرم اور خطا کار ٹھہرایا ہے؟ کیا یہ خیالات اور تصورات ہماری حقیقت کا تعین کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ انسانیت کو کسی بھی خیال اور تصور کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جس کی کوئی بخشش نہیں۔ اس عقل و فہم نے انسانیت کا بڑا خون بہایا ہے۔ دنیا بھر کے قوانین اور دستور ہزاروں بار انسانیت پر قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان کو کسی بھی دستور اور آئین پر قربان کرنا دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، جس کا خمیازہ فرد واحد کی بجائے پوری کی پوری انسانیت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اصل میں وہ سوچ اور تصورات ہی قصوروار ہیں جو انسان میں نقص دیکھتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ کبھی کسی دستور کے تحت اور کبھی کسی آئین کے مطابق مجرم انسان ہی ٹھہرایا گیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی دستور حتمی نہیں۔ ہر دستور میں حالات و واقعات کے مطابق ترامیم ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ ترامیم اور تبدیلی انسان کی فطرت کے مطابق ڈھال دی جائے تو دنیا میں کوئی بھی مجرم اور سزاوار باقی نہ رہے، کیونکہ اب مجرم انسان نہیں بلکہ وہ سوچ، وہ فکر ہے جو قدرت کے اس شاہکار میں کوئی نقص یا برائی دیکھتی ہے اور انسان کو خطا کا پتلا سمجھتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: تو اگر اپنی حقیقت سے آشکار رہے، نہ سیاہ روز رہے، نہ سیاہ کار رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔